جس طرح یہ مرکب اضافی میں اور کئی مرکب یا ایک اور مرکب اضافی شامل ہو جاتا ہے، اسی طرح مرکب اضافی میں مرکب توصیفی بھی شامل ہو سکتا ہے. یعنی ہم اس میں مضاف کی یا پھر مضاف الیہ کی اچھائی یا برائی بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ کہ آپ نے دیکھ لیا کہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی میں فرق کیا ہے. کہ ایک تو یہ کہ مرکب توصیفی جو ہے اس میں آپ صرف موصوف کی اچھائی یا برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ مرکب اضافی میں تعلق قائم ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کا، کے، کی کے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن مرکب توصیفی میں ایسے الفاظ نہیں آتے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مرکب توصیفی میں موصوف اور صرف چاروں پہلوؤں میں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن مرکب اضافی میں دونوں کے الگ الگ قواعد ہیں جو ہم نے مضاف پر علیحدہ قواعد ہیں مضاف کے جو اس پر اپلائی کرنے ہوتے ہیں، اور مضاف الیہ کے علیحدہ قواعد ہیں جو کہ ہم مضاف الیہ پر اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس طرح سے اب میں آپ کو کہوں الولد الصالح، ٹھیک ہے، یا پھر نکرہ میں لے جاتے ہوئے ولد صالح، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ نیک لڑکا. یہ ایک مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں آپ کو کہوں ولد الصالحی، تو صالحی جو لفظ ہے وہ استعمال ہو رہا ہے نیک مرد کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ واحد ہے نا یہ اور مذکر ہے تو ایک نیک مرد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو ولد الصالح کا مطلب بن رہا ہے نیک مرد کا لڑکا، یعنی اس میں اس کے باپ کی صفت بیان ہو رہی ہے، جبکہ مرکب توصیفی میں اس لڑکے کی صفت بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تھوڑا سا ان دونوں میں فرق ہے، بظاہر اتنا فرق نہیں، الفاظ بھی وہی دو ہیں، صرف آپ کے پاس تھوڑا سا وسعت کے لحاظ سے یا پھر اعراب کے لحاظ سے فرق آ جاتا ہے. تو آپ نے اس فرق کو یاد رکھنا ہے کہ کس طرح سے مرکب توصیفی کا فرق ہے مرکب اضافی سے. اس فرق کو یاد رکھتے ہوئے پھر اب آگے چلتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی میں مرکب توصیفی کس طرح سے شامل ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب ایک میں آپ کو اگر مرکب اضافی کہوں لڑکے کی گاڑی، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کا ترجمہ کیا اس کا بنے گا؟ سیارۃ الولدی. ٹھیک ہے، کیونکہ گاڑی جو ہے وہ مضاف بن رہا تھا اور لڑکا جو ہے وہ مضاف الیہ بن رہا تھا. لیکن اب اس مرکب اضافی میں چاہوں تو میں مضاف کی بھی صفت لا سکتی ہوں اور چاہوں تو مضاف الیہ کی بھی صفت لا سکتی ہوں. میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ نیک لڑکے کی گاڑی، اور میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں لڑکے کی نئی گاڑی. ٹھیک ہے، تو پہلی بات اس میں دو چیزیں آئیں گی. آپ نے ایک تو یہ کہ جب آپ نے موصوف اور جب آپ نے مرکب اضافی میں صفت کو استعمال کرنا ہے تو وہ صفت کہاں لکھی جائے گی. ٹھیک ہے، تو چاہے وہ مضاف کی صفت ہو یا چاہے وہ مضاف الیہ کی صفت ہو، آپ نے اس کو عربی ترجمہ میں مضاف الیہ کے بعد لکھنا ہے. یعنی آپ لکھیں گے مضاف، پھر مضاف الیہ، مرکب اضافی کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد آپ لکھیں گے صفت، چاہے وہ مضاف کی صفت آ رہی ہے چاہے اس مرکب میں مضاف الیہ کی صفت ہے. یعنی کہ صفت آپ نے لکھنی مرکب اضافی کے بعد ہے. لیکن اب اس صفت کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چاروں پہلوؤں میں موصوف کے مطابق ہوگی، تو جس اسم کی اس ٹائم صفت آ رہی ہے، اگر مضاف کی صفت آ رہی ہے تو مضاف کے علاوہ موصوف بھی بن رہا ہے، تو آپ نے صفت کو اس موصوف کے مطابق کرنا ہے. اور اگر وہ مضاف الیہ کی صفت آ رہی ہے تو مضاف الیہ موصوف بھی بن رہا ہے اور اس میں آپ نے صفت کو جو ہے وہ مضاف الیہ کے مطابق کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے پاس ہے نیک لڑکے کی گاڑی، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں آپ کے پاس مضاف الیہ کی صفت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکا نیک ہے. تو آپ نے پہلے تو اس کو سولو کیا سیارۃ الولدی مرکب اضافی کو، ٹھیک ہے، لڑکے کی گاڑی سیارۃ الولدی. اب اس کے بعد آپ کے پاس اس میں مضاف الیہ کی صفت ہے اور وہ ہے نیک یعنی صالحن. تو آپ نے دیکھا کہ جو مضاف الیہ ہے الولدی ہے، ایک تو وہ حالت جر میں ہے، واحد ہے، مذکر ہے، پھر ساتھ معرفہ ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو الصالحی لگا دیا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ لڑکے کی نئی گاڑی، تو اس میں آپ کے پاس مضاف کی صفت آ رہی ہے یعنی گاڑی نئی ہے، تو آپ نے اسی طرح سے اس کو کیا سیارۃ الولدی لکھ دیا. پہلے صرف لڑکے کی گاڑی مرکب اضافی کو سولو کرتے ہوئے سیارۃ الولدی. اس کے بعد نئی گاڑی میں آپ نے جب مضاف کی صفت لکھی
جدیدن سے جدیدن یعنی کہ نئی کے لیے ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ جو مضاف ہے وہ آپ کے پاس واحد ہے، مؤنث ہے، حالت رفع میں ہے، اور پھر مضاف الیہ کے معرفہ ہونے کی وجہ سے وہ معرفہ ہے، تو آپ نے الجدیدۃ لکھ دیا، یعنی سیارۃ الولد الصالح ہو جائے گا جبکہ مضاف الیہ کی صفت آ رہی ہے، اور جب مضاف کی صفت آ رہی ہے تو آپ کے پاس ہو جائے گا سیارۃ الولد الجدیدۃ۔ تو آپ کو یہ اعرابی حالت یا آپ کو وسعت اور اس کی یعنی کہ مطابقت آپ کو بتائے گی کہ یہ مضاف کی صفت ہے یا مضاف الیہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ واضح آپ کے پاس یہ چیز ہے کہ آپ کو اعراب پتہ چل رہا ہے کہ اگر وہ حالت جر میں ہے، اگر مضاف حالت رفع میں ہے تو اس کی صفت حالت رفع میں ہے، اگر مضاف حالت جر نصب میں ہے تو اس کی صفت حالت نصب میں ہے، یا پھر اگر مضاف الیہ کی صفت ہے تو وہ حالت جر میں، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے تو اس کی صفت بھی ہمیشہ حالت جر میں ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے باقی اللہ کا باعزت رسول یا رسول باعزت اللہ کا رسول، استاد کا محنتی شاگرد یا محنتی استاد کا شاگرد، تو اس میں آپ نے جس کسی کی بھی صفت ہے، مضاف کی صفت ہے، مضاف کے مطابق، مضاف الیہ کی صفت ہے مضاف الیہ کے مطابق، اور لکھنی کہاں ہے؟ آخر میں لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ ہم مضاف کی بھی اور مضاف الیہ دونوں کی صفت لے آئیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو وہ تھی کہ ایک صفت تھی اور مرکب اضافی تھا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مضاف کی بھی صفت لے آئیں، مضاف الیہ کی بھی صفت لے آئیں، جیسے نیک لڑکے کی نئی گاڑی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی آپ کے پاس لکھنے کی جگہ کیا ہے؟ آخر ہی ہے، یعنی آپ نے مضاف کے بعد مضاف الیہ لکھا، مضاف الیہ کے بعد ہی آپ نے صفت لکھنی ہے۔ لیکن اب آپ کے پاس دو صفات آ گئی ہیں، تو آپ نے اس کو کس طرح سے لکھنا ہے؟ تو جو چیز پہلے ہوتی ہے، یعنی مضاف الیہ پہلے ہے، تو صفت آپ نے لکھنے میں پہلے مضاف الیہ کی صفت لکھنی ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ بعد میں مضاف کی صفت لکھیں گے، اور مضاف الیہ کی صفت کو مضاف الیہ کے مطابق، مضاف کی صفت کو مضاف کے مطابق لکھتے ہوئے آپ نے اس کو پورا ایک مرکب بنا دینا ہے۔ اور یعنی آپ نے جب دونوں کی صفت ہے تو پھر آپ نے پہلے کس کی صفت لکھنی ہے؟ مضاف الیہ کی، کیونکہ مضاف الیہ کے بعد آپ لکھ رہے ہیں تو جو چیز پہلے آ رہی ہے، جو قریب ہے صفت لکھنے سے، اس کی صفت آپ پہلے لکھیں گے۔ مضاف الیہ قریب تھا تو مضاف الیہ کی صفت لکھی۔ تو اگر نیک لڑکے کی نئی گاڑی ہم لکھیں تو اس میں بن جائے گا سیارۃ الولد الصالح الجدیدۃ، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے پہلے اس کی لڑکے کی صفت لکھی، نیک لڑکا ہے، اور پھر آپ نے گاڑی کی صفت لکھ دی کہ گاڑی نئی ہے، ٹھیک ہے۔